نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ آج 3 رمضان المبارک، آج دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جانی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب کے گھر والو، کہ اللہ تعالی تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور خوب صاف ستھرا فرما دے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کا اسم گرامی فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہے دور ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمۃ الزہرا اور آپ کی اولاد پاک کو اور آپ کے محبان کو جہنم سے دور رکھا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ۔ آپ کا لقب بطول ہے۔ بطول کا معنی ہے منقطع ہو جانا، کٹ جانا، کیونکہ فاطمۃ الزہرا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ تھلگ تھی، اس لیے آپ کا لقب بطول، اور آپ کا لقب زہرا بھی ہے۔ زہرا کا معنی کلی۔ آپ جنت کی کلی ہیں کہ آپ صلاۃ وسلام آپ کا جسم مبارک کو سونگا کرتے تھے، آپ کے جسم پاک سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا آئیں، آپ کی چال بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور اپنی جگہ پہ بٹھا لیا۔ اس کے بعد سرگوشی کی، کچھ بات کہی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رونے لگی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو غم زدہ دیکھا، دوسری مرتبہ پھر سرگوشی کی۔ سرگوشی کرنے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا ہنس پڑی، خوش ہوگی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، میں نے پوچھا اے فاطمۃ الزہرا کیا بات تھی؟ پہلے آپ نے سرگوشی کی تو آپ رونے لگی، دوسری مرتبہ آپ نے سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا یہ راز ہے، میں راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی۔ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے،
پھر میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا، اے فاطمہ وہ کیا بات تھی، آپ پہلے رونے لگی پھر ہنس پڑی؟ تو آپ فرمانے لگی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے حوالے سے بتایا تو میں غم زدہ ہوئی، رونے لگی۔ تو دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرگوشی کی اور فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں ہنس پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جس چیز سے حضرت فاطمہ پریشان ہوتی ہے اسی چیز سے میں پریشان ہوتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کے پردہ کا یہ عالم تھا۔ آپ نے ایک دن حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، سوال کیا، اے اسماء بنت امیس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے میرے جنازہ کو ڈھانپ لیا جائے، جس کی وجہ سے کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، کوئی ایسی چیز نہیں؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا، ایک چیز ہے، میں نے حبشہ میں دیکھا تھا، وہ جنازہ کی چارپائی کے ساتھ درختوں کی شاخیں لگا کر ایک ڈولی سی بنا لیتے ہیں، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں جس سے مرد کی نگاہ جنازہ تک نہیں پہنچتی۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس نے ویسے ہی بنا کر دکھایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور وصیت فرمائی، میرے جنازے کے ساتھ بھی ایسے ہی ڈولی بنانا اور میرا جنازہ رات کو پڑھانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازہ پر نہ پڑ سکے۔ یہ آپ کے پردے کا عالم تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی آپ کے اس پردے کی لاج رکھی، اس پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے خالق کائنات نے بھی بروز قیامت یہ اعلان ہوگا، اے اہل معاشر اپنے سر جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کرنے کے لیے 70,000 حوران بہشت آئیں گے، آپ ان 70,000 حوروں کے درمیان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکم ہوگا اہل معاشر کو کہ اپنا سر جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ تو آپ 70,000 حوروں کے درمیان سے بجلی کی طرح گزرتی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کامل پیار اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔